یوں تو جب ہم دنیا کے چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہیں اور ان نگاہوں کو دنیا کے چاروں طرف گھماتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے چاروں طرف مسلمانوں کے دشمن، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے موجود ہیں۔ اب ان میں سے ان انسانوں کو الگ نہ کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے وہ لوگ بھی دشمن جو یہودیت کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عیسائیت کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، گویا کہ یہودی بھی مسلمان کو ٹارگیٹ بنانے والے، عیسائی بھی مسلمانوں سے ٹکراؤ کرنے والے، اور مشرکین یہ بھی مسلمان سے ٹکراؤ کرنے والے۔ اب آخرکار جائیں تو جائیں کہاں؟ اور اس ہندوستان کی فرقہ پرست طاقتیں بھی مسلمانوں کے مقابلے میں ٹکراؤ کرنے والی ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر طرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جائے گا، ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جائیں گی، اور مسلمانوں کو طرح طرح کا تشدد کرنے کے بعد میں اس دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ آئے دن واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں اور حالات کا ہم بہت اچھی طریقے سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر آخرکار تمام قومیں، تمام باطل طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے، ان کا مال و دولت کو چھین لیا جائے، ان کی جائیداد کو چھین لیا جائے؟ جو لوگ مالدار ہیں ان کے مالوں کو چھین کر ہڑپ کر قبضہ کر لیا جائے، کیا یہ مسلمانوں کی وجہ ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کے پہلے پارے کی آیت سورہ بقرہ، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ چاروں طرف سے جو مسلمانوں پر باطل طاقتیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو اپنے شکنجے کے اندر جگڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اپنے پروپیگنڈے کے اندر گھمائے ہوئے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے آخرکار یہ وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے دولت چھین لی جائے، مسلمانوں سے طاقت چھین لی جائے، مسلمانوں سے مالداری کے پیسے چھین لیے جائیں، مسلمانوں سے کپڑا اور جائیداد چھین لی جائے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا آخر وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کو چھین لیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اس قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی باطل طاقت کا یہ پروپیگنڈا نہیں ہے کہ مسلمانوں سے مال آ جائے، مسلمانوں سے دولت آ جائے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا کہ تم ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہو، اور ایمان کو اس کو بچا کر اس دنیا کے اندر جب آئے تھے تو ایمان پر آئے تھے، اور پوری زندگی ایمان پر رہے، ایمان کی اپنے کی حفاظت کرتے رہے، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو ایمان سے کھورے چلے گئے، ایمان سے منحرف چلے گئے، ایمان کا انکار کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم آخرکار کہنے کو تو مسلمان ہیں، آخرکار کہنے کو تو مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم 4 کام ایسے کریں، ہم 4 باتیں ایسی اپنائیں جس کے ذریعے سے تا قیامت تک ہمارے ایمان کی حفاظت رہے۔
اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ہم اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر چلے جائیں، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کر کر، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر کے اس دنیا سے بچا کر لے جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر 4 کاموں کو کرنا ضروری اور لازم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، سب سے پہلا کام، اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد میں ان کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجنے کا نہیں تھا۔ پہلے نمبر پر آپ کو کیا کام کرنا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں؟ نمبر 1 پر آج سے یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں پختہ کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ اگر واقعی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، واقعی ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، تو نمبر 1 پر یہ عہد کر کر اٹھیں اس پیغام سے کہ آج سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب سے بڑی کڑی ہے ایمان کی۔ اگر 5 وقت کی بندہ اس دنیا کے اندر آیا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، گویا کہ یہ سمجھیے گا اس دنیا سے چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو کفن دیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں 4 بندے اس بندے کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد میں قبرستان لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد میں قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، اس بندے نے وہ منظر دیکھا ہے جو اس کے اندر لیٹا ہے، جو اس کے اندر جس کو ہم لٹا کر آئے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ سے سوال بھی سب سے پہلے اگر کیا جائے گا تو وہ یہی سوال کیا جائے گا کہ آخرکار بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اپنی بندگی کے لیے بھیجا تھا، 24 گھنٹے تم دعوے دار کرتے تھے، اگر ایک نماز بھی اگر پڑھتے تھے تو ہر نماز کے اندر، ہر سورت کے اندر جب ہم ایک سورت پڑھتے تھے یعنی الحمد شریف، اس میں عہد کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے، اے اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس کے باوجود ایک ایمان والا بندہ جو کلمہ شریک تھا، جس نے اس دنیا کے اندر پوری زندگی ایمان پر گزاری ہے، لیکن میرے بھائیو مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ بندہ بغیر ایمان کے چلا جائے، بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو کیا ہم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پتہ یہ چلتا ہے سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے، میں اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے لے کر چلا جاؤں، تو اس پر سب سے پہلے اس کو اس بات پر عمل کرنا پڑے گا کہ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنی ہو۔ کہنے کو تو نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی پڑھ لی، اور بہت سے تو ناواقف، بےہودہ، بے عقلے ایسے لوگ بھی موجود ہیں ایمان والے، جو کہ سال میں 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھ لیں۔ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ ہم گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جائیں اور ایمان کی حالت میں چلے جائیں؟ جمعے کی نماز پڑھ کے ہم یہ گارنٹی اور یہ عہد کر سکتے ہیں اپنے آپ کہ ہم ایمان کی فہرست میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو کافروں میں شامل کرے گا۔ اور میں نہیں کہتا بلکہ اس کے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں، باطل طاقتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں اور اب ایمان کے بعد میں یہ کافر ہو جائیں، یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں، یہ نماز روزے سے دور ہو جائیں۔
یہ دوسرے ارکان سے دور ہو جائیں دین کے۔ باطل طاقتوں کا تو زور اسی بات پر ہے۔ یہ لڑائی نہیں کہ جائیداد مل جائے، دولت مل جائے، بلکہ لڑائی اگر ہے تو یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے ایمان چھن جائے۔ اور جب ایمان چھن گیا، ایمان پر ڈاکہ زنی ہو گئی، تو سمجھ لیے گا یہ اس دنیا سے بالکل کورے جائیں گے، نہ اب ان کا اخروی زندگی کے اندر کچھ ہوگا۔ کہنے کو تو ہم اس دنیا سے بظاہر جمعے کی نماز پڑھ کر اس دنیا سے ہم رخصت ہوتے ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میں میرے بھائیوں، کیا ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم رب مانی کرتے ہیں؟ رب مانی نہیں کرتے بلکہ من مانی کرتے ہیں۔ اپنے من سے پڑھنے آگے جمعے کی نماز۔ اگر رب مانی کرتے تو 5 وقت کی نماز پڑھتے۔ اگر واقعی ہم رب کے ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، تو ہم 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے۔ پھر کہتے ہیں پریشانی آتی ہیں، پھر کہتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں، پھر کہتے ہیں بیماریاں آتی ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھ لیا کریں پیارے نبی علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، جو آپ کا طریقہ تھا، اگر کوئی بیماری آتی تھی، اگر کوئی پریشانی آتی تھی، اگر کوئی تکلیف آتی تھی، تو پیارے نبی علیہ السلام سب سے پہلے مسجد کا رخ فرمایا کرتے۔ کیا ہم اس پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں کہ جمعے کی نماز ہمارے بخشوا دے گی؟ یاد رکھیے گا، وہ نماز جمعہ قبولیت کی نہیں بنے گی، بلکہ یہ نماز جمعہ ہمارے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی، اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس وجہ سے یہ نماز ہمارے اوپر پھینک کے ماری جائے گی، کیونکہ ہم اپنی من مانی نماز پڑھتے تھے، رب مانی نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو آپ کے اوپر سپرد کرے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس وجہ سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے جانا چاہتے ہیں، تو نمبر 1 پر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر کوئی انسان اپنا ایمان بچا کر لے جانا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر اس کو ان مدارس کے قلعوں کی حفاظت، ان مدارس دینیہ کی حفاظت، جس کے ذریعے سے آج اتنا بڑا یہ مجمع ٹوپی داڑھی لگائے ہوئے بیٹھا ہے، ان کی مدد کرنا ضروری ہو۔ اگر ہمارے پاس میں بہت ساری دولت نہیں ہے، بہت مال نہیں ہے، تو کم سے کم اگر 1 روپیہ بھی ہم نے سچے اور پکے دل سے مدارس کے اندر خرچ کر دیا ہے، مکاتب کے اندر خرچ کر دیا ہے، دینی تعلیم پر خرچ کر دیا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ دنیا بھی سنور جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے بعد میں، ہمیں اس دنیا سے لے جانے کے بعد میں اخروی زندگی کے اندر بھی ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ لیکن شرط یہی ہے، آج کل تو الٹا معاملہ ہے، جب آتا ہے دنیا کے معاملوں پر پیسہ خرچ کرنے کا نمبر، تو بے دھڑک خرچ کرتے ہیں، رنڈیوں کو نچاتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، بے غیرتی کے کام کرتے ہیں، پٹاخوں میں اڑاتے ہیں، شادیوں بیاہوں کے اندر فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن جب نمبر آتا ہے کہیں دین پر خرچ کرنے کا، تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، مڑوڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے پیٹ میں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یاد رکھیے گا یہ دین کے قلعے ہی ہیں، ایسے ممالک بھی ہیں، اور خود وہ عرب ممالک جس کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں آئی ہوئی بھی ہونی چاہیے، لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایسے عربی موجود ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ایک لفظ نہیں جانتے، قرآن سے ناواقف ہیں۔ قربان جائیے
اس ہندوستان پر کہ ہندوستان کے اندر وہ دینی قلعے، وہ دینی مدارس جس کی وجہ سے آج یہ ایمان ہمارا محفوظ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر یہ دینی قلعے، اگر یہ دینی مدارس بند ہو جائیں تو ہمارا ایمان بھی سلامت اور محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ سب سے بڑی کڑی ہے دین، ایمان کو بچانے کر لے جانے کی۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ہم واقعی اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر کبھی بھی تکبر نہیں لے کر آنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال دے دیا ہے، کبھی یہ بھی سوچا کہ آخرکار یہ مال جو دیا تھا، یہ جو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، یہ کس نے دی تھی؟ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ جس نے مال عطا کیا ہے، جس نے دولت دی ہے، جس نے طاقت دی ہے، وہ نہیں لے سکتا؟ وہ سیکنڈوں کے حساب سے لے سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی زندگی میں تکبر نہیں لے کر، بلکہ تواضع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جس بندے نے اس دنیا کے اندر عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی، تو وہ اس دنیا کے اندر بلند ہو جائے گا، اونچا ہو جائے گا۔ لیکن جس نے تکبر کیا، جس نے بڑائی دکھلائی، آج کل تو ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم غریبوں کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ سمجھتے ہم سے بڑا مالدار تو کوئی نہیں، ہم سے بڑا جائیداد والا کوئی نہیں۔ تکبر تو فرعون کا نہ رہا، شداد کا نہ رہا، نمرود کا نہ رہا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، مجھ کو ہی خدا کہو، مجھ کو رب اعلیٰ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس منظر کو بھی دکھا دیا، اور تا قیامت تک اس کی مثال بھی ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اور چوتھے نمبر پر اگر ہم واقعی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے جانا چاہتے ہیں، تو چوتھا ہمیں کام کرنا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، پورے دن میں اپنے گناہوں کو حساب لگا کر اللہ سے توبہ کرنی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر ہم اس دنیا سے حساب لگائیں کہ پورے دن ہمارا ایسا کام ہوتا ہے، کاروبار میں لگے رہتے ہیں، مشقتوں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اپنے ٹائم پہ سروس پہ جاتے ہیں، جاب پہ ٹائم پہ جاتے ہیں بالکل 9 بجے، لیکن ہمیں 5 منٹ 10 منٹ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی، اس سے توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر کسی بندے سے آج کے دور میں کہا جائے کہ نماز پڑھ لو تو بڑے افسوس کی بات ہے، فوراً کہتا ہے کہ میرے تو کپڑے خراب ہیں۔ کہ ایمان والے کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کے کپڑے خراب ہونے چاہیے۔ اگر اسی حالت میں ملک الموت آ جائے اور اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد میں اس دنیا سے چلا جائے، تو مجھے بتاؤ کیا یہ بندہ ایمان کی حالت میں جائے گا یا کفر کی حالت میں جائے گا؟ اپنے آپ کو کہنے والے ہم ایمان والے ہیں، لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار بہت خراب ہے۔ اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے گربان کے اندر جھانک کر دیکھیں، آخرکار ہم کون سی زندگی اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔